بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی بیگم رضامند ہو گئی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی بیگم رخصت ہونے لگی۔ اس نے مجھے بلایا۔ وہ اس وقت میری خوابگاہ کے کمرے میں تھے۔ مجھے اس نے پیار کیا اور کہا، شمونہ تم ہمارے پاس رہو گی؟ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، بڑی خوشی سے، میں آئندہ اتوار کو تمہیں لینے آؤں گی۔ لڑکی نے کہا، میں تیار رہوں گی۔ بیگم، مجھے خوف ہے کہیں شموان مجھے دھوکہ نہ دے، تمہیں کسی اور جگہ نہ پہنچا دے۔ لڑکی نے کہا، مگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بیگم نے کہا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے تجھ سے باپ جیسی محبت ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ کٹک پیدا ہوئی کہ کیا شموان میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیگم سے کہا، وہ میرے باپ ہے، محبت ہونا قدرتی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا، وہ تیرا باپ؟ خیر، اس سے کیا ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں، اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تم کہیں چلی نہ جانا۔ اتنے میں حکیم شموان آ گئے۔ بیگم ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ابھی شمونہ نے اپنی داستان اتنی ہی بیان کی تھی کہ قلعہ کے اندر سے چند سوار نکلے۔ شمونہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے گرفتار نہ کرنے آئے ہو، آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بچا سکتا ہوں۔ شمونہ نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے لے چلے، جلدی کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے شمونہ کو اونٹنی پر سوار کیا، پھر خود سوار ہوئے اور اسے تیزی سے دوڑایا۔ خوش قسمتی سے سواروں نے شمونہ کو نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمونہ کو خوفزدہ دیکھ کر اور اس کی عاجزی سے مدد کرنے کی درخواست پر جلدی سے اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور تیزی سے وہاں سے چل بھی دیے۔ لیکن جب کچھ دور نکل گئے اور تعاقب کا اندیشہ جاتا رہا تو انہیں یہ خیال آیا کہ ان کا یہ فعل عقل مندوں کی نگاہوں میں مناسب نہ ہوگا۔ ایک غیر کفول لڑکی کو بغیر کسی استحقاق اور زیادہ واقفیت کے اس طرح لے چلنا ٹھیک نہیں تھا، برابری کے رشتے کے بغیر۔ انہیں رہ رہ کر تعجب ہو رہا تھا کہ شمونہ ان کے ساتھ آنے پر کس طرح تیار ہو گئی۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف غلط باتوں کا تمار باندھ کر ساری عیسائی قوم کو مسلمانوں کی مخالفت پر اس درجہ برانگیختہ کر دیا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے تک مسلمانوں سے سخت قسم کا تعصب رکھنے لگے ہیں۔ شمونہ ایک عیسائی لڑکی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کیوں میرے ساتھ آنے پر تیار ہو گئی؟ کیا وہ تعصب نہیں رکھتی؟ شام کے قریب انہوں نے ایک درخت کے سایہ میں قیام کیا، درخت سے پتے توڑ کر اونٹنی کے سامنے ڈال دیے۔ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر انہوں نے شمونہ سے دریافت کیا، کہیں تم نے میرے ساتھ آنے میں غلطی تو نہیں کی شمونہ؟ شمونہ نے کہا، نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے مجھ پر اعتماد کیسے کر لیا؟ شمونہ نے کہا، مجھے حکیم شموان نے کہا تھا کہ مسلمان نہایت نیک، دیندار اور خدا ترس ہوتے ہیں۔ اگر تو دیکھے کہ ارکا کے سپاہی تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی مسلمان ہو تو اس مرد مسلمان کی حمایت میں چلی جانا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی گھنٹوں بعد یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے حکیم شموان کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شمونہ نے کہا، جہاں آپ جائیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اسلامی لشکر میں جا رہا ہوں جو ملک شام کو فتح کرنے پر مأمور ہوا ہے۔ شمونہ نے کہا، اسلامی لشکر کہاں ہے؟
حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قریب ہی ملک شام کی سرحد پر ہے، شمونا مجھے بھی وہی لے چلے، کیا مسلمانوں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوگی؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ضرور ہوگی، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جہاد پر جایا کرتے ہیں۔ شمونا نے کہا بس تمہیں اسلامی خواتین میں رہوں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ شمونا نے کہا کیوں نہیں، بڑی خوشی سے رہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حکیم شمان کو یہ بات ناگوار تو نہیں لگی ہوگی؟ شمونا ناگوار نہ لگی ہوگی، وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں میں چلی جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کر کھجورے اور ستو تیلے میں سے نکالے، کھجوروں کو مل کر پانی میں بھگویا، اس میں ستو ڈالے، گٹھلیاں نکال کر پھینک دی، پہلے ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا بھر کر شمونا کو دیتے ہوئے فرمایا لو بیٹی پیو۔ شمونا نے کہا اتنا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ زیادہ نہیں ہے، پی بھی جاؤ۔ شمونا نے کہا نہیں بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر لیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کم کر کے فرمایا لو پیو۔ شمونا نے لے کر پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تم اپنی بقیہ دستان سنا دو۔ شمونا نہ معلوم کیوں اس وقت طبیعت کچھ پریشان ہے، آج نہیں پھر کسی روز سنا دوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن طبیعت میں اضطراب کیوں پیدا ہوا؟ شمونا معلوم نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ شاید اپنے آدمیوں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ شمونا غم بالکل نہیں، بلکہ جب مسلم خواتین میں پہنچنے کا خیال آتا ہے تو دل کو کچھ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عامر پھر کیا بات ہے؟ شمونا فکر نہ کیجیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اکثر انسان خود بہت کچھ مضطرب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہیں یہ بات تو نہیں کہ میں اور تم دونوں اس جنگل بیاباں میں تنہا ہیں؟ شمونا کہنے لگی اگر یہ خیال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آتی ہی کیوں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تب شاید جنگل میں رات بسر کرنے کے خیال سے کچھ انتشار ہے۔ شمونا 2 سال سے میں صحرائی زندگی بسر کر رہی ہوں، مجھے آبادی سے ویرانہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت عامر اچھا تم لیٹ جاؤ، یہ فرماتی ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر بچھا دی۔ شمونا ابھی لیٹنے کا وقت کہاں ہوا ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طبیعت سے اضمحلال اور افسردگی دور کرنے کے لیے کچھ باتیں شروع کر دی۔ ان باتوں میں شمونا کا دل بہل گیا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور اپنے لیے دوسری چادر پہلی چادر سے ذرا فاصلے پر بچھا کر خود لیٹ گئے اور شمونا سے فرمایا بیٹی اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ شمونا بھی لیٹ گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو تم مطلق نہ ڈرنا، میری نیند ایسی ہے کہ ذرا سے کٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے، اول تو میں سوتا بہت کم ہوں۔ شمونا اطمینان رکھیے، میں ڈروں گی نہیں۔ تھوڑی دیر میں شمونا غافل ہو کر سو گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ جب وہ نہ بولی تو انہوں نے فرمایا معصوم سو گئی ہے، مجھے اس سے کس قدر محبت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ صبح سویرے بیدار بھی ہے، حاجت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب آفتاب نکل آیا تب وہ شمونا کے پاس آئے، دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا انداز نہایت پیارا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے فرمایا جوانی اور معصومیت سو رہی ہے، پھر وہ الگ جا تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شمونا اٹھی، اس نے آنکھیں مل کر انگڑائی لی، چل کر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔
حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سو اٹھی شمونہ؟ شمونہ: جی ہاں، میں سویرے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن تعجب ہے آج دیر تک سوئی رہی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: شاید رات کو آنکھ کھل گئی ہوگی۔ شمونہ: نہیں، جب سے سوئی تھی اب تک سوتی ہی رہی۔ اگرچہ ابھی تک شمونہ نے منہ نہ دھویا تھا، لیکن اس کی صورت اس وقت بھی بڑی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذرا جلدی ضروریات سے فراغت کر لو۔ شمونہ نے حاجت سے فارغ ہو کر ہاتھ منہ دھویا۔ اس عرصے میں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی پر پلان کسا، پیچھے کی طرف شمونہ کو بیٹھایا، آگے خود سوار ہوئے اور اونٹنی کو تیزی سے چھوڑ دیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تو طبیعت مضطرب نہیں ہے تمہاری شمونہ؟ شمونہ: جی نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: تو اپنی دستان کہہ ڈالو۔ شمونہ: میری دستان کچھ دلچسپ نہیں ہے، اور کسی وقت سن لیجیے گا، میں سب سنا دوں گی۔ اچھا ہے، کہیں اطمینان سے بیٹھ کر سنو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: ٹھیک ہے، شاید ہم کل اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں، وہی چل کر سنانا۔ شمونہ: چاہتی میں بھی یہی ہوں۔ ان دونوں نے دوپہر کو ایک سیاداب درخت کے نیچے آرام کیا۔ اس وقت دونوں نے کھجوریں کھا کر پانی پی لیا۔ تیسرے پہر کو پیر چل پڑے۔ عصر کے وقت وہ ایک گرجا کے سامنے پہنچے۔ یہ گرجا ایک بلند ٹیلے پر چشمے کے کنارے ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ گرجا کے احاطے سے باہر ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا۔ اس نے جب ایک عیسائی لڑکی کو ایک مسلمان کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے اشارے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم اس عیسائی لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: اس لڑکی سے ہی دریافت کیجیے۔ شمونہ: میں خود مسلم خواتین میں جا رہی ہوں۔ پادری: کیوں؟ میری خوشی۔ پادری نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد ہوں، اسلامی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ پادری: حضرت خالد کے قاصد ہو کیا؟ انہی حضرت خالد کے جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو زبردست ہزیمت دی تھی؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ پادری نے کہا، یہ شخص زبردست فاتح ہے، مجھے ان کے حالات سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اگر آپ آج رات کو یہاں قیام کر کے ان اسلامی سپسالار کے حالات سنا دے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں بھی کچھ ان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو رات جنگل میں بسر کرنی ہوگی، اس سے اچھا ہے یہی ٹھہر جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: مجھے کچھ عذر نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی بٹھائی، پہلے خود اترے، پھر شمونہ کو سہارا دے کر اتارا۔ پادری نے اونٹنی ایک طرف بندھوا دی اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور شمونہ کو لے کر گرجا میں داخل ہوا۔